अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन हज़रात। डॉक्टर इम्तियाज़ अहमद हाज़िर ख़िदमत। आज हम आपसे एक लाइफ चेंजिंग प्रोसीजर जिसको हम बैरियाट्रिक एम्बोलाइजेशन कहते हैं उसके बारे में चंद गुज़ारिशात रखेंगे। जैसा कि आपको मालूम है कि ओबेसिटी यानी मोटापा एक वबाई सूरत हाल इख्तियार कर चुकी है तमाम दुनिया में, और पाकिस्तान भी इससे महफूज नहीं है। पाकिस्तान दुनिया में 90 नंबर पे है, यानी दुनिया के इंतहाई मोटे लोग लिस्ट में 90 नंबर पे है, और कुछ शहर हमारे करीबन तीसरे और चौथे नंबर पे भी हैं। मोटापा सिर्फ पेट बड़ा हो जाना या वज़न ज़्यादा होने का नाम नहीं है। ये एक सूरत हाल है जिसमें सैकड़ों बीमारियां उसके साथ शामिल हैं। मोटापा वबाल जान है। मोटापा इकॉनमी को क्रिपल कर देता है, ज़िंदगियां बर्बाद कर देता है। मोटापा अब सिर्फ एडल्ट्स में ही नहीं है, छोटे बच्चों में भी आ गया है, और अगर इसको आप अर्ली स्टेजेस में नहीं कंट्रोल करेंगे तो ये इरिवर्सिबल हो जाता है। उन बच्चों को जो कि बहुत छोटी उम्र से मोटे हो जाते हैं, जिसमें मैं पेरेंट्स को भी मोरद इल्ज़ाम रखूँगा कि वो ओवर फीड करती हैं माएँ। हमने देखा है कि 800 पाउंड के यंग एडल्ट्स 18-20 साल के बच्चे भी यहाँ शहर लाहौर में हमने देखे हैं, जिनको जो दरवाज़ों से भी नहीं निकल पाए और उनको दीवारें तोड़ के निकाला गया है और उनकी ट्रीटमेंट किया गया है। एनीवे, मेरा मकसद आपको डराना नहीं है। एनी वेट दैट इज़ अबव नॉर्मल वेट इज़ कंसिडर्ड बैड, और ख़ास क्राइटेरिया होता है जिसको हम बॉडी मास इंडेक्स कहते हैं, जिससे हम अंदाज़ा लगाते हैं कि क्या आप ओबीज़ हैं, यानी मोटापे की कैटेगरी में आते हैं या नहीं हैं। अगर आप आते हैं तो फिर हम आपको उसकी गाइडलाइंस देते हैं। कुछ ऐसे अफराद होते हैं जिसमें यंगस्टर्स हैं, और ख़ासकर वो बच्चियां और बच्चे जिनकी शादियां होने वाली हैं, दे आर स्ट्रगलिंग। वो अरसा दराज से कोशिश कर रहे होते हैं कि किस तरीके से अपना वज़न कम करें। अब उसमें ऑप्शंस डाइट प्लान्स हैं, वो भी आज़मा लेते हैं, उससे भी नहीं काम बनता। दवाइयाँ खाते हैं, उससे भी काम नहीं बनता, और वो दवाइयाँ ऐसी होती हैं जो कि आपके दिमाग पे असर करती हैं। ठीक है, उनके असरात आपके दिमाग के ऊपर होते हैं, उनके असरात आपकी साइकोलॉजी के ऊपर होते हैं। सो दैट्स नॉट अ विन विन सिचुएशन। वो जैसे ही आप दवाइयाँ छोड़ते हैं, आपका वेट गेन दोबारा हो जाता है। इसी तरह आपके पास सर्जिकल ऑप्शंस होते हैं, जिसमें लेप्रोस्कोपिकली आपके पेट में 4-6 सुराख करके कैमरे डाल के सर्जरी की जाती है, और आपके पेट को यानी आपके स्टमक को काट दिया जाता है, और उस हिस्से को जहाँ से हंगर हार्मोन्स यानी भूख के हार्मोन्स निकलते हैं उनको काट दिया जाता है। लेकिन मैंने अमेरिका में रहते हुए और करीबन 20-25 साल के अरसे में देखा है कि ये भी रिवर्स हो जाता है। वही अफराद जिन्होंने सर्जरी कराई है, इनिशियली उनका वेट लॉस हुआ है, लेकिन वो बाद में उसको गेन कर लेते हैं। सो बॉटम लाइन ये है कि जब तक आप अपना लाइफस्टाइल चेंज नहीं करेंगे, चाहे आप कुछ भी कर लें, आपका वेट लॉस नहीं होगा। अगर होगा तो टेम्परेरी होगा और कारामद नहीं होगा, और वो वापस आपके जिस्म पे आ जाएगा। अब वेट गेन क्या कर रहा है? आपकी हड्डियों को पर वो गोश्त है जिसकी वजह से आपको आर्थराइटिस हो रहा है, बैक पेन हो रही है, डायबिटीज़ हो रही है, ब्लड प्रेशर हो रहा है। सो मच सो कि मर्द और ख़वातीन में इनफर्टिलिटी, क्योंकि आपके हार्मोन्स डिस्टर्ब हो जाते हैं। मेल्स में स्पर्म क्वालिटी ख़त्म हो जाती है, लिबिडो ख़त्म हो जाता है। ठीक है, लॉस ऑफ कॉन्फिडेंस है। यंग बच्चे और बच्चियाँ जो कि जिनका वेट ज़्यादा है, वो अपने आप को ढीले कपड़े पहनना शुरू कर देते हैं, बड़े बड़े कोट पहनना शुरू कर देते हैं, या छुपने लग जाते हैं। जॉब्स पे वो जाने से अवॉइड करते हैं बच्चे और बच्चियाँ, यंगस्टर्स। सो इसका हल क्या है? इसका हल
یہ ہے کہ ویٹ لاس کیا جائے، اور وہ میں نے آپ کو چند چیزیں بتا دی ہیں کہ ایکسرسائز ہے، ڈائٹ ہے، یا آپ نے ٹرائی کر لیا، سرجری ہے جو کہ میجر انڈرٹیکنگ ہے، اس میں ڈیتھس بھی ہو جاتی ہیں۔ ہم نے ایک پروسیجر انٹروڈیوس کیا ہے اور ہم کر رہے ہیں قریباً 1997 سے 2017 سے، جس کو بیریاٹرک ایمبولائزیشن کہتے ہیں۔ یہ 3D پروسیجر ہے، 3 ڈائمینشنلی ہم دیکھتے ہیں اس میں، اور اس میں اسٹمک کا وہ حصہ جس کو سرجری کے ذریعے نکالا جاتا ہے، ہم اس کو اینجیوگرافکلی، یعنی آپ کی خون کی شریان کے ذریعے، جو کہ آپ کی کلائی کے ذریعے بھی کیا جا سکتا ہے یا آپ کی ران کے ذریعے بھی کیا جاتا ہے، وہاں تک ہم پہنچتے ہیں اور اس علاقے کو نیوٹرلائز کر دیتے ہیں۔ مختصراً یہ کہ جو ہارمونز وہاں سے نکل رہے ہوتے ہیں، ہنگر ہارمونز، ان کی ایکسکریشن، ان کی سیکریشن وہ ہم نیوٹرلائز کر دیتے ہیں، یعنی ان کا خون میں جو لیول ہے وہ انتہائی کم کر دیا جاتا ہے۔ جب آپ کے ہنگر ہارمونز کم ہوں گے تو اللہ تعالیٰ آپ کو بھوک بھی کم لگے گی، جب آپ کو بھوک کم لگے گی تو آپ کم کھائیں گے۔ یہ کوئی اتنا مشکل حساب نہیں ہے کہ کم کھائیں گے تو کم موٹے ہوں گے، زیادہ کھائیں گے تو زیادہ موٹے ہوں گے۔ اس کے ساتھ ہم یہ کرتے ہیں کہ ہم آپ کو ڈائٹ پلان دے دیتے ہیں، ایکسرسائز کا ہم آپ کو بتاتے ہیں، فالو اپس آپ کے ساتھ کرتے ہیں، اور ہم نے دیکھا ہے کہ اس آسان علاج سے بہت سے جس میں زیادہ تر تعداد ینگ ایڈلٹس کی ہے، جیسا کہ میں نے بتایا، وہ بچے اور بچیاں جو شادی کی عمروں کے ہیں اور جن کی عنقریب شادیاں ہونے والی ہیں، وہ سب سے زیادہ بینیفٹ کرتے ہیں۔ میرا ٹارگٹ ہوتا ہے کہ قریباً 4-6 پاؤنڈ وزن کم ہو جائے، لیکن وہ 25-30 پاؤنڈ وزن بھی کم کر پاتے ہیں مہینے کے اندر، which is huge. So it's a win-win situation. اور اس میں یہ ہوتا ہے کہ ایک سٹیج پہ آ کے آپ کا ویٹ اسٹیٹک بھی ہو سکتا ہے، لیکن ویٹ آپ کا بڑھے گا نہیں۔ اگر ویٹ آپ کا اسٹیٹک بھی ہو جاتا ہے تو ہمارے پاس ٹیکنیکس ہیں جس سے ہم آپ کا ویٹ لاس اور بڑھا دیتے ہیں۔ ہمارے پاس کچھ میڈیکیشنز ہیں جو ہم آپ کو پرسکرائب کرتے ہیں، ہم آپ کی ڈائٹ چینج کر دیتے ہیں۔ مثلاً گرین ایپلز آر میجیکل، ان سے جو ویٹ لاس ہوتا ہے اٹس فینومینل۔ ہمارے جو فزیشنز ہیں، وی ہیو ٹیم آف ایکسپرٹس جو کہ آپ کو واچ کرتی ہیں اور آپ کو باقاعدگی سے گائیڈ لائنس دی جاتی ہیں، آپ کو دیکھا جاتا ہے۔ وہ ینگسٹرز اور ایڈلٹس جن کو ویٹ کی وجہ سے ڈائبٹیز ہے یا بلڈ پریشر ہے، ان کی ڈائبٹیز بہتر ہو جاتی ہے، اور سو کہ وہ ان کی دوائیاں بھی چھٹ جاتی ہیں کیونکہ ویٹ کی وجہ سے ان کو شوگر کا مرض ہے۔ اسی طرح وہ خواتین حضرات جن کو آرتھرائٹس کا مسئلہ ہے، گاؤٹ کا مسئلہ ہے، جیسے جیسے ان کا ویٹ کم ہوتا ہے ان کا یہ مسائل ٹھیک ہوتے چلے جاتے ہیں۔ جن کو بیک پین کا مسئلہ ہے ویٹ کی وجہ سے، وہ ٹھیک ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ انفرٹیلیٹی ہے جن خواتین حضرات کو جو کہ عرصہ دراز سے کوشش کر رہے ہیں کہ اولاد کی نعمت سے مالا مال ہوں، دے آر ایبل ٹو کنسیو، ان کے بچوں کی ولادت ہو جاتی۔ مختصراً یہ کہ یہ ون ون سچویشن ہے، یہ لیٹسٹ اسٹیٹ آف دی آرٹ ٹریٹمنٹ ہے، اٹس اے نان سرجیکل ٹریٹمنٹ۔ اس میں کسی قسم کا کٹ، کسی قسم کا اسکار، کسی قسم کی سرجری شامل نہیں ہے۔ ریکوری بہت کوئک ہے۔ ہم احتیاطاً آپ کو ایک رات اپنے پاس ٹھہراتے ہیں تاکہ ہر طریقے سے ہم تسلی کر لیں، اور اس کے بعد ہم آپ کو روانہ کر دیتے ہیں۔ اور اٹس اے گریجول ویٹ لاس، ایسا نہیں ہے کہ آپ کسی شادی بیاہ کی تقریب میں جائیں اور آپ اٹھ کے بھاگنا شروع کر دیں، جیسے کہ سرجری کے پیشنٹس کے ساتھ ہوتا ہے، پسینے چھوٹنے لگ جاتے ہیں، عجیب سے حالات ہو جاتے ہیں۔ اس میں ایسی کوئی چیز نہیں، آپ نارمل رہتے ہیں، آپ کی باڈی کو کسی طرح بھی ڈیمیج نہیں کیا جاتا، یو اسٹے ایبسولوٹلی نارمل۔ لیکن آپ اپنا لائف اسٹائل چینج کرتے ہیں، آپ فیٹی فوڈ سے دور رہتے ہیں، آپ شوگری ڈرنکس، سوڈاز، کوک، پیپسی سے بچتے ہیں جس میں صرف شوگر ہی شوگر ہے۔ آپ فروٹس اینڈ ویجیٹیبلس پسند کرتے ہیں، یو لائک میٹ، آپ میٹ استعمال کرتے ہیں، آپ ایگز لیتے ہیں، تمام چیزیں لیتے ہیں، لیکن ایک خاص مقدار میں۔ ایسا نہیں ہے کہ آپ کے لیے کھانا پینا فوربیڈن ہو جائے، ایسا بالکل نہیں ہے۔ اس سلسلے میں جو بھی ہم آپ کی رہنمائی کر سکتے ہیں، وی آر ہیئر ان پاکستان۔
ہمارے 2 سائٹس ہیں، حمید لطیف ہاسپٹل جو کہ اسٹیٹ آف دی آرٹ ہاسپٹل ہے، جس اکراس قذافی اسٹیڈیم، ہمارا عملہ یہاں موجود ہے، ہمارے کنسلٹنٹس موجود ہیں جو کہ آپ کی رہنمائی کر سکتے ہیں۔ ہمارے دیے گئے نمبر پہ آپ رابطہ کیجیے۔ دوسری سائٹ ہماری OMI ہاسپٹل کراچی ہے جو کہ IBA کراچی اور کوسٹ گارڈ ہیڈ کوارٹرز کے عقب میں واقع ہے۔ یہ اسٹیٹ آف دی آرٹ سائٹس ہیں اور ہمارے سینکڑوں مریض ہیں جو کہ صحت یاب ہوئے ہیں، اور اس سلسلے میں جو بھی ہم آپ کی رہنمائی کر سکتے ہیں، اٹ ول بی اے پلیجر۔ بہت بہت شکریہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔